دعا ہے مولا کائنات تھوڑے اس پاک بارگاہ دے وچ ٹرائے قبول فرما جڑے بے اولاد ان جولیاں آباد ہوئے آئے تیری بار دا صدقہ میرا وقت 4 دہائی تے میں اگو بھی حاضری دیونی ہے شاہ صاحبنا دا حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے میں چاند لمحے ہیں کہ تساں اجازت دیو بغیر کہتے ہیں تمہید دے تشریح دے پہلا مصرع شاہ شمس تبریز سرکار کو پوچھا کہ جو علی ہائی کڈا ہوں تو توجہ کرنی ہے کہ میں اپنا بیان شروع کروں سرکار فرمائے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود اللہ اکبر نگاہ سے نے اگوان باؤں میرے جنہ زمانہ کوئی نہیں جہان دا وجود کوئی نہیں سرکار فرمائے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود شاہی کے ولی بود وسیع بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم ایوب ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی ہم موسیٰ و ہم خضر و ہم الیاس ہم صالح پیغمبر داؤد علی چندہ کے نظر کردم و دیدم بحقیقت پر روئے یقین پر ہم موجود علی ہو تیرے عالم یہ فارسی زبان ہے کچھ بندہ کو سمجھ آئی ہے کچھ کو نہیں آئی میں شاہ شمس تبریز دی زبان نال علی دی فضیلت کیا دسائنہ تے تھواری زبان ہے شاہ شمس تبریز فرمائے میرا مولا تا اون ویلے موجود ہا جدا ملان دے صفدر بکھیڑے نہ ہن بسم اللہ سارے عبادت شامل تھی جنہوں کو بولا میرا مولا تو ہوں ویلے موجود ہا قبلہ عبداللہ یزدانی صاحب سادہ مان ہن ساری ادبی دنیا دا اساسہ ہن بزرگ ہن اونا دے احترام دے وچ حالانکہ ساری شاعری بازم دے وچ ایک ترتیب ہوندی ہے جس وقت بزرگ شاعر پڑھ ویندے ہن انہاں تو بعد نوجوان شعراء کو جسارت نہیں ہوندی پڑھنے بہرحال انہاں دی بزرگی دا احترام کریندے ہوئے بڑا قیمتی لوگ ان سارے اسا تا انہاں دے ہی دسترخان سخن تو سخن دے جرہن ریزے چون چون کے تے منظوم کیتے مولا گواہ ہے سی طبیعت بیزار تا نہیں بشاش بیٹھے ہوئے پیر یاد شاہ جی یاد حسین شاہ جی کاظم حسین شاہ سے میں کہ میرا مولا تا ہوں ویلے موجود ہا جڑا علی آج تک سنایا میں او علی نہیں پڑھنا میں اپنی شعور دی آنکھ نال دیکھنا ہے علی دے مقام کو میں کہ میرا مولا تا ہوں ویلے موجود ہا جدا ملا دے صفدر پکھیڑے نہ ہن امن ہی امن ہا کوئی چھیڑے نہ ہن روحی دامان تھال دے رستے نہ ہن کوئی مسافر نہ ہا پندھ اویڑے نہ ہن کوئی گریڑا نہ ہا کوئی کلی نہ ہئی کوئی پتھاری نہ ہئی گھر دے ویڑھے نہ نہ تو مشرق تے مغرب دے ہن فاصلے سفری سج کو سفر دے تھکیڑے نہ ہن سج دی کرنا دے اندر اے شوخی نہ ہئی پھول تے شبنم دے وچ اے نکھیڑے نہ ہن نہ تا کوٹھے تے کاواں دا کرکار ہا کہیں کبوتر دے ہاتھی سنیڑے نہ ہن اوے نوح دی کشتی دا کوئی تصور نہ ہا باب آدم دے پتڑاں تے بیڑے نہ ہن میرا مولا تو ہوں ویلے موجود ہا جدا ملا دے صفدر پکھیڑے نہ ہن امن ہی امن ہا کوئی چھیڑے نہ ہن روحی دامان تھال دے رستے نہ ہن منظر دکھا دے میں ڈیرے آلے ہو روحی دامان تھال دے رستے نہ ہن کوئی مسافر نہ ہا پاندھ اویڑے نہ ہن کوئی گریڑا نہ ہا کوئی کلی نہ ہائی کوئی پتھاری نہ ہائی گھر دے ویڑھے نہ ہن
نہ تو مشرق تے مغرب تے ہن فاصلے سفری سج کو سفر دے تھکیڑے نہ ہن مصرا یوئی وے سج دی کرنا دے اندر ای شوخی نہ ہائی جس وقت ڈی نکلنا ہے تو گلاب دے پھول تے شبنم پئی ہوندی ہے تے او کرنا دے نال شبنم چویچ مہندی ہے میں کہ سج دی کرنا دے اندر ای شوخی نہ ہائی پھول تے شبنم دے وچ اے نکھیڑے نہ ہن نہ تا کوٹھے دے کاواں دا کرکار ہا کہیں کبوتر دے ہاتھ سنیڑے نہ ہن نوح دی کشتی دا کوئی تصور نہ ہا باب آدم دے پتڑا دے بیڑے نہ ہن شیعہ نہ منے سا جڑا بندہ ہی شیر تے نہ آلانا میں کہ میرا مولا تا اون ویلے موجود ہا جڑا مٹی دے بھانے نہ ہن جڑا مٹی دے بھانے نہ ہن روح دی چکی نہ ہائی ساہ دے دانے نہ ہن اللہ اکبر اللہ اکبر نکاؤ حسین مل گئے بھائی حیدری شاہ سے مل گئے بھائی نعرہ رسالت نعرہ حیدری جڑا مٹی تے بھانے نہ ہن روح دی چکی نہ ہائی ساہ دے دانے نہ ہن میں اکثر آدھا رہنا شاعری شعور دا سفر ہوندا ہے جڑا بندہ شعور دا سفر کریندا ہوندا شعر اسے واسطے ہوندا ہے تے آل محمد دے دربار نال بندہ منسوب ہوے ان پڑھ تھی سکدا بے شعورا نہیں تھی سکدا جی میں شعور دا سفر تسا کریں دے ہی وے جڑیاں شاعری دیاں لطافتاں تے باریکیاں تسا سمجھیں دے کوئی نہیں سمجھیں دا اسی وجہ تو میں وہ کلام پڑھتا پیا جڑا کلام پڑھتے ہوئے ادیب شاعر خبران دیں بیاری کے داد نہیں ملتی لیکن میں اطمینان نہ پڑھتا پیا میں کہ میرا مولا تا اون ویلے موجود ہا جڑا مٹی دے بھانے نہ ہن روح دی چکی نہ ہائی ساہ دے دانے نہ ہن ہولے ہولے مصرع پڑھتا خوب اندھارا ہا علی ٹنڈانے نہ ہن بیٹھے ہی میں میرا خیال ہے توجہ ہے تھوڑی جشن دوران آئے بیٹھے ہی ایسے ہی میرا مولا تو ہوں ویلے موجود ہا شاہ سے میرا مولا تو ہوں ویلے موجود ہا جڑا مٹی دے بھانے نہ ہن روح دی چکی نہ ہائی ساہ دے دانے نہ ہن خوب اندھارا علی ٹنڈانے نہ ہن لوکاں ہک بے دے چہرے سنجانے نہ ہن کون کھولے ہا پھلاں دے چوڑے بھلا کیوں جو موسم بھی ایڈے سیانے نہ ہن حال اسمان بھی پی گاڑی نہ ہائی کہہ کشاں دے رنگدار بانے نہ ہن اوے حسن ہاتا فقط پنچا بار ہاں دہا اے پیمبر بازار اچ بکانے نہ ہن محبت دیکھ کے پردہ کھڑو تھا ہے صحیح میرا مولا تا اون ویلے موجود ہا جدا مٹی دے بھانے نہ ہن روح دی چکی نہ ہائی ساہ دے دانے نہ ہن کھوپ اندھارا ہا علی ٹنڈانے نہ ہن لوکاں ہک بے دے چہرے سنجانے نہ ہن کون کھولے ہا پھلاں دے چوڑے بھلا کیوں جو موسم بھی ایڈے سیانے نہ ہن کیوں جو موسم بھی ایڈے سیانے نہ ہن مصرع ایو آئی حسن آتا فقط پنجا بار ہاں دہا حسن ہاتا فقط پنچا بار ہاں دہا اے پیمبر بازار چھے وکانے نہ ہن اسے تسلسل اگر برقرار رکھو تے ای ہو تھوڑا معیار سماعت ہوئے تے میں ایک نظم دا دو ٹکڑے پڑھا چاہ سا علی دے فضائل حیدری نگاہ حسین مولا علی علیہ السلام دے فضائل آج علی دی زبانی تک چھوڑویں دا کیا یاد کرے سو ایسے ہی قدر کرنی ہے تساں علی فرمائے کوئی بولے میں کو کیا بولے لوگاں
وڈے وڈے دانشوراں فیلسوف اعظم لوگاں علی کو گولن دی علی دی عظمت تے پہنچن دی جستجو کی تھی لیکن سوال ہی پیدا نہیں جو علی دے مقام تک پہنچ سکے. علی دسا ہے میں ان تخیل دے نال دسیندا پیاں جو علی فرمائے کوئی بولے میں کوں کیا بولے میں پانچی عرش مولا دا. کاظم شاہ صاحب تیرا مجمع طبیعت نہیں ملیں گا پیا جی میں پڑھتا کھڑوتا جی میں میری محنت ہے نا محنت صلہ بھائی جان نہیں دے دے پائے میں کہ یہ جرا نعرہ مرین دے نا لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک انگریز وائسرائے ہند گزرا ہے مشرتی علوم دی کتاباں دے وچوں دا تذکرہ ملتا ہے. لیل پور فیصل آباد ایک تھیندا پیا میلہ تے ایک نوجوان گھوڑے تے سوار تھا تے اون آکھے یا حق باہو. لارڈ ماؤنٹ بیٹن انگریز وائسرائے ہند آئی اون آکھے نوجوان کو روکو کہندا نہ چاہیے. ان نوجوان کو دے سامنے گھننے انہوں آکھے کہندہ نہ چاہندہ کھڑو تو وہاں کے سرکار سارے گڑ مہاراجے تے بزرگ سلطان العارفین سلطان باہو میں اپنے گھوڑے دی برکت واسطے تے اپنی جان دی حفاظت واسطے ہوں دا نہ چاہیا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن آکھے بیٹا میری گال سن میں کو تیرے عقیدے نال کوئی سروکار نہیں تو ہے مسلمان میں ہاں انگریز لیکن ایک گال یاد رکھ اپنے پیران دے نامہ کو حویلیاں تک محدود کرو جدہ میدان چاہے کرو علی دا نہ چاہے کرو مقدر ہوں دا جرہ بندہ نہیں اللہ سکا آئی دلی بھار ہوئی ہے. اللہ اکبر اے ہون میں آر دے آئے ہیں مسئلہ سبحان اللہ پچھلے حبابی عبادت شامل تھی ہو جا علی احمد میرا مولا تو اون میں موجود ہا. اچھا کال ایک بھائی بھی یاد آگے جس وقت ہاتھ بلند کریں دے نا لکھنؤ دے ایک شاعر جس وقت داد دیں دے نا تو عرش دے اسمان دے جرے فرشتے انہوں تھواپو داد دیں دے کی میں داد دیں دے انہوں لکھا ہے جو تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں. نیاز شاہ جی یار میں ایک جملہ آدھا سرے کی پٹی ہے تے میں اپنی تحقیق دے مطابق آدھا پیا جو سرے کی مرثیے دی ابتدا اس شہر کو تھئی 900 سال پہلے زمان شیرازی جناب قاسم دا سیرہ لکھا ہے جڑا میرے کو موجود ہے پوری تاریخی ذمہ داری نال آدھا پیا ٹھیک ہے نا صحیح تے صدیاں دی آزاداری ہے تھوڑی چھولیاں دے وچ تے اتھا میں جملہ پڑھا جملے دی قدر نہ تھی وے وہ آکھے تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں. جس وقت جو داد ہاتھ بلند کریں دے نا آسمان دے فرشتے تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں. نفیس ذہن ہی علی کو مان سکتے ہیں تو اس کو کیڑا پتہ علی کون ہے. بیٹھے ہی میرا خیال ہے زین شاہ جی تو اس کو کیڑا پتہ ہے جو علی کون ہے. وہ آدھے تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں تمہارے حسن مودت کی داد دیتے ہیں جو تم لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ راضی بیٹھے ہی ویسے شاہ جی تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں تمہارے حسن مودت کی داد دیتے ہیں جو تم لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. میں نظم مکمل کرنا چاہتا ایسے تعارف مصر جہاد علی کیا فرمائے یہ تو تسلی تھی ہے جو کل یہ کلام میں بھائی جہاد پڑھنا چاہ میں کو اطمینان اس میں پتہ ہے بھول گیا اسے
کوئی گولے علی کو تا کیا گولے میں کو کیا گولے علی فرمائے میں پاندھی عرش مو اللہ دا میں راہ رو پیک دے رستے دا میرے پیر زمین دی زینت ہی میرا سارے تاج اسمانہ دا میں پاندھی عرش مو اللہ دا میں راہ رو پیک دے رستے دا میرے پیر زمین دی زینت ہی میرا سارے تاج اسمانہ دا میں جبرائیل دے پڑھتے ہاں انسانی فکر تو پڑھتے ہاں انسانی فکر تو پڑھتے ہاں تہوں اکثر محفل اللہ دی میرے نال مکان تے ہوندی ہے میں سندہ موت دے بستر تے میری جان امان تے ہوندی ہے میں پیر زمین تے رکھدا ہاں میری ڈور اسمان تے ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یار پچھلے ہوا بھی دوسرے اللہ اکبر اللہ اکبر آخری بند پیا پڑھ دیں دعا تے اجازت کوئی گولے میں کو کیا گولے میں باندھی عرش مو اللہ دا میں راہ رو پیک دے رستے دا ساکو ہی علی لکھن دا آندا ہے جڑا سوچ کے علی لکھتا ہے ایسا کدا نہیں لکھا کوئی گولے میں کو کیا گولے میں باندھی عرش مو اللہ دا میں راہ رو پیک دے رستے دا میرے پیر زمین دی زینت ہن میرا سارے تاج اسمانہ دا میں جبرائیل دے پڑھتے ہاں انسانی فکر تو پڑھتے ہاں تہوں اکثر محفل اللہ دی میرے نال مکان تے ہوندی ہے میں سندہ موت دے بستر تے میری جان امان تے ہوندی ہے میں پیر زمین تے رکھدا ہاں میری ٹور اسمان تے ہوندی ہے کوئی گولے میں کو کیا گولے اگر توجہ کر تو میں بند پڑھنا چاہ کوئی گولے میں کو کیا گولے علی فرمائے میں چاندی چٹی چاندنی وچ میں چاندی چٹی چاندنی وچ میں تاراں دے لسکار چھاں میں شبنم پھول دے سینے دی میں پھلاں دی مہکار چھاں میں حسن ہاں ہنچے ہنچے دا میں کلیاں دے چٹکار چھاں میں کوئل دی آزان دے وچ میں چڑیاں دے چلکار چھاں میں کھم دی کھمن ساون دی میں بدلاں دے گجکار چھاں میں زام ہاں قطرے قطرے دا میں دریا دی مجدار چھاں میں ہاں تک ایل محمد دی میں خالق دے افکار چھاں میں ہاں میں راج محبت دی اودی الفت دے اظہار چھاں میں ہاں براق دے سفرہ وچ میں رف رف دی رفتار چھاں جت پر جبریل دے سڑتے ہن میں ہوں آلہ دربار چھاں ٹھیک ہے بھائی اچھا میں باندھی عرش مو اللہ دا میں راہ رو پیک دے رستے دا میں چاندی چٹی چاندنی وچ میں تاراں دے لسکار چھاں میں شبنم پھول دے سینے دی میں پھلاں دی مہکار چھاں میں حسن ہاں ہنچے ہنچے دا میں کلیاں دے چٹکار چھاں میں کوئل دی آزان دے وچ میں چڑیاں دے چلکار چھاں میں کھم دی کھمن ساون دی میں بدلاں دے گجکار چھاں میں زام ہاں قطرے قطرے دا میں دریا دی مجدار چھاں میں ہاں تقیل محمد دی میں خالق دے افکار چھاں میں ہاں میں راج محبت دی اودی الفت دے اظہار چھاں میں ہاں براق دے سفراں وچ میں رف رف دی رفتار چھاں جت پر جبریل دے سڑدے ہن میں ہوں آلہ دربار چھاں نگاہ حسین روکا ہی وچا میں تو ممبر چھوڑیں تا پیا ہمی اگر تیرا مجمع دعا کرے تو میں بات دسنا چاہنا جو اتنا سفر عقیدت کر کے ڈھیگ ولا کے مار کے ولا کا لفظ کو اگر تسا نہیں سمجھیں دے تو میں لاہور آنا کو میں سمجھاؤں ایسے ہی کتنے میں کو بھرمر دیتے ہی لوگاں میں اس سفر کر کے پہنچا کتنے تک ہاں میں کہ ڈھیگ ولا کے مار کے رول رول کے در پہ آ گیا میں علی دی گول وچ اللہ دے گھر پہ آ گیا